سیٹ صاحب پچھلے ہفتے معاملات کچھ اور تھے اور اس ہفتے سے لے کر آج کے دن تک کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس سے میرے دل میں بھی وسوسے آنے لگ گئے ہیں. انٹرٹینمنٹ شو جاری ہے. یہ انٹرٹینمنٹ بالکل نہیں ہے. نہیں تو سارا ملک انٹرٹینمنٹ اسی پہ ہے, اور تو انٹرٹینمنٹ ہے ہی کوئی نہیں. ہاں سیاست ویسے کافی انٹرٹیننگ ہو گئی ہے کیونکہ دائرے میں گھوم رہی ہے نا, تو پریڈکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے معاملات آپ پریڈکٹ کر دیتے ہیں جب وہ پورے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں یا آپ کی نگرانی میں ہو رہے ہیں. اب تم نے مجھے میرے پہ الزام لگانے شروع کر دیے. تم نے بھی سازشی ٹولے کے ساتھ ان کا ہاتھ ملا لیا. نہیں, میں اس کے ثبوت دے سکتی ہوں. میں ثبوت دوں ابھی آپ نے جو پریڈکشنز کی تھی وہ کیسے اس ہفتے میں پوری ہوئی. چلیں جی 3 پریڈکشن سیٹھی صاحب کی. میں پیشن کو یہ کرتا ہوں کہ ملاقات ہو جائے گی, اس کمیٹی کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی. 190 ملین پاؤنڈ کیس اب کی بار 13 تاریخ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا. I doubt it. مذاکرات کے تیسرے دور سے پہلے ایسا ٹویٹ, مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا بھی یا نہیں؟ نہیں ہوگا. اچھا پھر بھی ہوگا. پھر بھی ہوگا. آپ بتائیں اس میں سے کون سی غلط ثابت ہوئی؟ تینوں اس ہفتے کے دوران پوری ہوئی ہے ایک کے بعد ایک. لیکن اس پہ جو سب سے بڑی خبر ہے جس پر آپ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں ہوا کیا, کیونکہ مارکیٹ میں افواہوں کا ایک طوفان گرم ہے. اگر شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہو تو بنتا ہے, کور کمانڈر پشاور سے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو تو ٹھیک ہے, روٹین کا حصہ ہے. لیکن آرمی چیف جاتے ہیں پشاور, وہ سیکیورٹی امور کے اوپر ساری سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھرتھلی مچ جاتی ہے. حکومتی صفوں میں بھی بے شک وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے, لیکن صحافتی حلقوں میں بھی, اور اس کے بعد اس کے کنیکشن جوڑے جا رہے ہیں, ڈاٹس کنیکٹ کیے جا رہے ہیں. بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب آرمی چیف سے ملے ہیں. اس میں یہ جو تضاد آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا, پہلے تردید کہ ملاقات نہیں ہوئی, اس کے بعد انہوں نے ہلکا سا یہ بتایا کہ آرمی چیف کے سامنے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات اور تحفظات رکھے, سپہ سالار کی جانب سے مثبت جواب ملا. چلیں یہ انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی. ان معاملات پر بات چیت کو سیاسی رنگ دیا گیا جو افسوسناک ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آرمی چیف اس ماحول میں جب مذاکرات حکومت کے عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہو رہے ہیں, آرمی چیف کی یہ ملاقات کیوں ہوئی؟ جب انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں دشمن ہے ایک دوسرے, ایسے ہی ہے نا جی. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ یا ایک ایسی جگہ پہ ملاقات ہو جاتی ہے جہاں اور بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, سائیڈ لائن پہ, تو سائیڈ لائنز کے اوپر سلام دعا ہو جاتی ہے, ٹو بی آؤٹ آف پولائٹنس. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک پری پلانڈ میٹنگ تھی. اس کو کہا جاتا ہے کہ سائیڈ لائنز کے اوپر نریندر مودی جا رہا تھا, نواز شریف آ رہا تھا, یا جنرل مشرف جا رہا تھا, اور واجپئی آ رہا تھا, اور وہ سلام ہو گیا وہاں, اور 2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے, کوئی بات ہو گئی. اچھا جیسے شرم الشیخ میں کسی زمانے میں ہو گئی تھی. اچھا تو اب بات یہ ہے کہ دس از ناٹ نیگوسیشن. جس چیز کی بات پہلے ہو رہی تھی نا کہ جی کیا آرمی چیف پی ٹی آئی کہتی ہے نا ڈائریکٹ بات کریں گے جی طاقت کے مراکز سے, تو یہ وہ چیز نہیں ہے. وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کا موقف یہی ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے, یہ ہماری لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, اس سے بات کریں. آپ لیجیٹمیٹ اپوزیشن ہے, یہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, تو آپ ان سے بات کریں. تو اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں ریئل پاور سے ہم نے بات کرنی ہے, تو وہ تو مانتی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ گورنمنٹ لیجیٹمیٹ ہے. تو یہ تو تسلیم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہی نہیں ہے نا. اب گورنمنٹ بنی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کا سپورٹ کر رہی ہے, جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی. اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ انلیگل گورنمنٹ ہے, یہ رگڈ کی الیکشن کے بیسس کے اوپر آئی ہے. تو اس وقت بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات ہوتی تھی نا. تو اب بات یہ ہے جب وہ, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے. ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے پریشر تو پی ٹی آئی نے ٹھیک ٹھاک لانچ کیا ہوا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور پاورفل آرگیومنٹ ہے بیکاز دے آر دا ریئل پاور بیہائنڈ دا تھرون. اچھا, اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ایشو ہے از ناٹ سو مچ گورنمنٹ, اٹس عمران خان ورسز جنرل صاحب, تو یا پی ٹی آئی ورسز دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو پریشر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فرام دا پی ٹی آئی. اور پریشر ڈومیسٹک نہیں ہے بیکاز وہ ڈومیسٹک پریشر تو انہوں نے ختم کر دیا. وہ تو جو مئی 9 اور 26 کے بعد جو ڈومیسٹک پریشر تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب رہ گیا انٹرنیشنل پریشر. انٹرنیشنل پریشر 2 قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ پریشر ڈال رہے ہیں.
whether it's in America or whether it's in the UK, UK Parliament, American Congress, White House and so on. اور اب incoming President Trump, تو کچھ حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے انہوں نے. They've done a great job from their point of view. اور وہ اس کی پھر ان کو ریزلٹس بھی ملے ہیں صاحب یہ وہ وغیرہ سب ٹھیک خاموش ہے. وہ اب خاموش ہو گئے نا, جب پہلے تو انہوں نے 4-5 بیان کھڑکا دیے تھے اور وہی اس کا مقصد ہی اتنا ہی تھا, اس سے آگے بڑھنا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اب آگے بڑھیں گے. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ اور بھی بیان بازی ہونی شروع ہوگی, صرف پاکستان کے خلاف نہیں, اور بھی ایک دو جگہ پہ یورپ کے اوپر, فرانس کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہوا کہ پھر میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب جب تک کنفرمیشن ہیئرنگز نہیں ہو جاتی ان لوگوں کی, اس وقت تک بیان بازی بند کی جائے. تو وہ تو ہو گیا. اب سچویشن یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی یہاں انڈر پریشر آ گئے ہیں. کون؟ اسٹیبلشمنٹ. اچھا. گورنمنٹ تو بیٹھی, پتہ کیا وہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ آپ پہ ہینڈل کریں گے. اچھا. گورنمنٹ اپنے کام کر دی بھی, وہ ہر چیز ایسی چیز جو ہے نا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑی ہوئی ہے. یو ڈیل ود اٹ, ہم تو پاور ہی نہیں ہے, ہم کیا بات کریں گے, سارا فیصلہ تو آپ کرتے تو آپ ہی ڈیل کر لیں. اچھا. تو اس لیے ابھی وہ فارن انوائس کی کانفرنس بھی ہوئی, اس کے اندر بھی جو لائن ملی ہے ان کو وہ گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ملی, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی ہے کہ آپ نے کہنا کیا نہیں کہنا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی ہمارے یو ایس امبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس رضوان شیخ صاحب وہ بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی ابھی پوری بریف لے کے گئے ہیں, وہ بھی ایک ایجنڈا کے تحت وہاں کام کریں گے اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پریشر میں آ گئی ہے کہ کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے یہ انٹرنیشنل پریشر. ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ آئے گا کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ لمبی چوڑی بات نہیں کرے گا, مگر شاید چھوٹی سی بات ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ٹرمپ خود ایک آدھ ٹویٹ کر دے یا ایک آدھ بیان دے دے 2 لائنز کا, تو ان نیسیسری ہے. تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا ایک آرگیومنٹ ہونے چاہیے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے پوری بریف تیار ہو رہی ہے, جس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے تو دروازے روکے نہیں ہیں, ہم تو عدالتوں کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے, ہم نے تو بندے بھی چھوڑ دیے ہیں, تو کورٹس آر فنکشننگ, اٹس نو بگ ڈیل. ہم نے لوگوں کو سزائیں دی, کورٹ سے چھوڑ دی. دیر یو گو, رول آف لا ہے یہاں تو. اور ہمارے سو I think they are making a full case to present to the international community. And اس سلسلے میں یہ بھی تھا کہ ہم نے تو ان کی باتیں جو ہیں وہ سن رہے ہیں, ہم نے we haven't shut the doors, but the doors are shut on 2 or 3 things. Number 1, this is a legitimate government. ٹھیک ہے. Number 2, elections will be held on time. Number 3, don't talk about the establishment and the army. آپ کے جو social media والے ہیں, they are doing a bad job. They are hurting the country. Imran is hurting the economy by saying کہ جی آپ remittances بند کریں, یہ کریں, وہ کریں. اور so ان چیزوں کے اوپر there is no compromise. باقی یہ ہے کہ yes, we don't mind hearing what you have to say. اور آگے جا کے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. ابھی تو the law will take its course. تو یہ اپنی brief تیار کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ آئی تھنک دس واز ون آف دا تھنگس کہ جی ہم تو ان کو مل بھی لی ہے, ان کی بات بھی ہم نے سن لی ہے. ہاں یہ بھی ہو گیا. تو ہم نے بات بھی سن لی ہے, اٹس پارٹ آف دیٹ. مگر جو جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے وہ کلیئر کٹ یہ ہے کہ ہم نے کوئی کنسیشن نہیں دی, ہم نے گورنمنٹ کی جو اتھارٹی ہے ٹو نیگوشیٹ اس کو کم نہیں کیا, ہم نے سن لیے بات, اور وہ بھی 2 منٹ کے لیے. اور وہ بھی کس طریقے سے, یہ پہلے سے طے تھا کہ ایک کانفرنس ہوگی, اور کانفرنس کا جو مین فوکس ہوگا ول بی آن سیکورٹی آف کے پی, افغانستان ایشوز, پولیس, کے پی کی پولیس, رینجرز, کور کمانڈرز رول, طالبان, یہ ساری چیزیں انکلوڈنگ کہ 500 ارب روپے دیے ہیں ہم نے کے پی گورنمنٹ کو فار ٹیررزم. آپ نے تو پولیس کو ایک دھیلا نہیں دیا, وہ کھا پی گئے آپ لوگ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر آن دی ایجنڈا, وی نیڈ ٹو ڈسکس دس. یہ ہے پلیٹ فارم. اب اس پلیٹ فارم پہ گورنر صاحب بھی ہوں گے, چیف منسٹر بھی ہوں گے, ہمارے بھی 1-2 لوگ آ جائیں گے, انٹیریئر منسٹر بھی آ جائے گا, because after all is related باقی پولیٹیکل لیڈرشپ stakeholders, because these are political issues relating to the national security اور آپ کی پروونس. تو اس لیے یہ سارا کیا گیا. ہاں لیکن بیرسٹر گوہر تو نہیں اس میں. اچھا, اب بیرسٹر گوہر صاحب کو invite, anybody can invite. This is a conference organized by the chief minister, ٹھیک, or the governor. They can invite anybody. تو بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی انوائٹ کر لیا گیا, اور دس واز آلسو آن دی ایجنڈا کہ پھر وہ بیرسٹر صاحب بھی آ جائیں گے. ان کے آ جائیں,
آفیشلی تو بات نہیں ہوگی, تو وہاں کھڑے ہوں گے تو تھوڑی سی بات کرنا چاہیں تو کر لیں. آئی ہیو نو آبجیکشنس. تو دیٹ از ہاؤ دیز تھنگز آر ڈن. تو آن دا سائڈ لائنس تو بیرسٹر صاحب بھی پہنچ گئے, اور جب سارا کچھ ختم ہو گیا تو چیف صاحب کے ساتھ 2 منٹ سلام دعا, یہ وہ کیا حال ہے سر سے, وہ فلانا ہو گیا. اور وہاں انہوں نے کہا سر ہمارے بھی یہ کہ ہاں کیا مسئلہ ہے. تو ان کی بات سن لی, ہاں ٹھیک ہے, آپ کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں آپ گورنمنٹ کو دیں نا, ہم ڈائریکٹلی نہیں, وی آر ناٹ انوالوڈ, بٹ یس گیو اٹ ٹو دا گورنمنٹ. اینڈ تو اس نے کہا دیکھیں جی یہ ہے وہ ہے فلانا, گیو اٹ ٹو دا گورنمنٹ, لیٹ دیم رسپونڈ ٹو اٹ. آپ بھی ریزنیبل ہو جائیں, بٹ ہماری طرف سے ہمیں جو چیز کنسرن کر رہی ہے ٹیررزم اینڈ یور اٹیک آن می اینڈ آن دی آرمی, دس ہیز ٹو اسٹاپ. یہ چیز آگے نہیں بڑھ سکتی as long as we keep doing this. اچھا. اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کرنا چاہیں تو I will advise the government کہ آپ کر لیں, ان سے بات چیت کریں. مگر یہ اگر آپ نے یہ بند نہ کیا تو there is going to be no. تو بات بھی ہو گئی, ان کا ڈیمانڈ بھی سن لیے. اچھا ٹھیک, اور جواب بھی قسم کا مل گیا کہ آپ کی بات سن لی, آپ کہتے تھے اب بات کر لیں جا کے گورنمنٹ کے ساتھ, اور ہم اپنی طرف سے we will try and respond positively.